بس حضرت یہ اللہ کا کرم ہے اور اللہ کا احسان ہے. اللہ کے ذکر اور فکر کے لیے اللہ نے ہمیں یہاں بلایا ہے. بس انسان کی کوئی طاقت اور قدرت نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کرم ہے. ورنہ اس وقت دنیا میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے نکال کر اللہ کے ذکر و فکر کے لیے اللہ نے یہاں بلایا. بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی بات اور دین کیا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، اور جو اکابرین ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی جو زندگی گزری ہے وہ کس طرح گزری ہے، اور وہ سب چیزیں ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگی. وہ چیزیں پیدا ہوں گی اپنے آپ کو مٹانے سے. یعنی کہ انسان جو ہے جب اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے اور اپنے آپ کو فانی کر دیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو بلند کر دیتا ہے. جو انسان کہتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ اللہ ہے، اور جتنی بھی نعمتیں میرے اندر جو صلاحیتیں ہے وہ جو ہے اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، میری کوئی قدرت طاقت نہیں ہے، تو اللہ اس کو بلند بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وسیع عطا کرتے ہیں. جو انسان کہتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے ایسا کر دیا، تو وہ مختصر وقت کے لیے وہ رہ جاتا ہے، اللہ اس کو بلند نہیں کرتا ہے. کہتے ہیں نا کسی نے کہ جو جھک گیا وہ بچ گیا، جو اکڑ گیا وہ اکڑ گیا. ٹھیک ہے نا. تو بس انسان کو ہر وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ میں اور میری زندگی کس طرح گزر رہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے کہ نہیں، مجھ سے کہاں نافرمانی ہو رہی ہے. انسان جب دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری دعا پوری نہیں ہو رہی، اللہ سے جب مانگتا ہے نا انسان کہ اللہ میاں یہ دے دے، اللہ میاں یہ دے دے، تو پھر ہم سوچتے کہ یار یہ میں اتنا مانگ رہا ہوں تو یہ دعا پوری کیوں نہیں ہو رہی، یہ مانگنا جو ہے اس کا ریٹرن مل کیوں نہیں رہا ہے، مطلب اتنا بندہ مانگ رہا ہے. تو اس وقت سوچنا چاہیے کہاں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے کہ کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے، ہم دوسری طرف فوراً چلے جاتے ہیں، اپنا محاسبہ نہیں کرتے. بھائی میری بھی تو غلطی ہو سکتی ہے. ہاں جی، جیسے کہ کوئی سامنے گاڑی لگ جائے تو فوراً ہم دوسرے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بھائی تمہاری وجہ سے. لیکن یہ سوچے کہ کہیں ہماری بھی تو غلطی ہو سکتی ہے، کہیں ہماری تو غلط چیزیں نہیں ہیں، کوئی ہم سے تو غلطی نہیں ہے. تو انسان اپنا محاسبہ کرے، میری یہ دعا جو قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے، کہیں میری اپنے گناہوں کی غلطی تو نہیں ہے، کہیں مجھ سے تو گناہ نہیں ہو رہا، ایسا کوئی عمل مجھ سے ہو تو نہیں رہا ہے جس سے اللہ مجھ سے ناراض ہے. ایک شخص تھے، وہ بڑے اللہ والے تھے، عبادت گزار تھے، اور جو ہے بڑی دین کے کام میں، اور خشوع و خضوع ان کے اندر تھا. خشوع و خضوع کیا چیز ہے؟ یہ ایسی ایک چیز ہے، ایسی ایک بلبل ہے جس کے مل جائے تو اس کی دنیا میں مزہ ہی مزہ ہے. جس کو خشوع و خضوع مل جائے نا، اسے بھوک کی طلب نہیں ہے، مال کی طلب نہیں ہے، لالچ کی طلب نہیں ہے، وہ اپنی دنیا میں مست رہتا ہے. خشوع و خضوع نماز میں مل جائے تو وہ بندہ بس نماز سکون سے نماز پڑھتا رہتا ہے. خشوع و خضوع مل جائے وہ اللہ کے ذکر میں اس اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. تو وہ ایسا زبردست کیفیت بنتی انسان کی، اللہ سے ڈائریکٹ تعلق جو ہے نا بننا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک شخص تھا، اسے جو ہے خشوع و خضوع اس کے چلی گئی، کیفیت بدلنی شروع ہو گئی. اب یہ سوچا کہ یار ایسا کیا گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، کیا ایسی چیز ہے، بظاہر تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس نے غور کیا کہ کیا وجہ ہے. تو ان کے گھر میں ایک لڑکی آتی تھی، تو وہ چھوٹی لڑکی تھی کہ پڑوس میں رہتی تھی وہ، لیکن وہ بچپن سے آتی تھی.
اور اس کو اولاد کی طرح، جس طرح اس کی بیٹی تھی ان کی طرح جو ہے وقت ان کا گزرتا تھا. تو لیکن اب وہ لڑکی بڑی ہو گئی تھی، بلوغت کی طرف چلی گئی تھی. تو ان کو پھر یاد ہے کہ ہاں اب تو یہ پردے کا حکم ہو گیا اس سے، تو مجھ سے یہ بد نظری ہو رہی ہے، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی گناہ بد نظری ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے اللہ کیفیات کو بدل رہے ہیں. انہوں نے اسے پردہ کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ وہی کیفیات کو. تو مقصد کیا ہوا کہ کہیں نہ کہیں ہم سے کہیں غلطی ہو رہی ہے، اللہ کو ہم ناراض کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدل رہے ہیں. اتنی احتیاط کرتے تھے ہمارے اکابرین، اتنی احتیاط کرتے تھے. ایک دفعہ امام ابو حنیفہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت میری بکری چوری ہو گئی، میری بکری چوری ہو گئی. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ دعا پڑھو، اللہ سے مانگو. پھر اپنے خادم کو کہا کہ بھائی یہ جو بکری کی عمر ہے نا کتنے سال ہوتی ہے؟ تو کسی خادم نے 7 سال کہا، کسی نے 5 سال کہا. تو جب تک انہوں نے باہر سے اور بکری کا گوشت کھانا بند کر دیا کہ کہیں وہ چوری کی بکری میرے اس میں نہ آ جائے. کتنی احتیاط کرتے تھے، حرام کا لقمہ بھائی اندر نہ چلا جائے. تو اللہ رب العالمین پھر حالات اور کیفیت بدلتے تھے. اب ہم سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ یار یا اللہ تو میرا حال دیکھ. اللہ کہتا تو کر کیا رہے، اپنا نامہ اعمال دیکھ. ہم اس پہ غور نہیں کرتے نامہ اعمال کیا ہے. کئی فون آتے حضرت آج بڑی رات ہے. اچھا جی بڑی رات ہے، تو حضرت آج بڑی رات میں کون سا عمل کریں کہ اللہ راضی ہو جائے؟ اکثر آپ مجھے آتے ہیں، آپ لوگوں بھی جو ہوں گے مولوی صاحب کو ان کو بھی آتے ہوں گے، بھائی کون سا عمل کریں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. اب کسی بزرگ نے بتایا کہ بھائی کون سا عمل کریں اللہ راضی ہو جائے، تو بھائی اس بڑی رات میں عہد کر لو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اس بڑی رات میں عہد کرو میں اللہ کے نافرمانی نہیں کروں گا، معافی مانگو اللہ سے. اس بڑی رات میں اللہ سے کہو کہ یا اللہ میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. اس بڑی رات میں عہد کرو یا اللہ کبھی میں نماز کو نہیں چھوڑوں گا. اس بڑی رات میں اللہ میں آج کے بعد بد نظری سے کسی کو نام محروم کو نہیں دیکھوں گا. تو یہ افضل، یہ بھی عمل ہے، یہ بھی عمل ہے، نہ کہ صرف وظیفہ ہی عمل ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کے حالات کو نہیں بدلیں گے تو کیفیات نہیں بدلیں گے. زندگی کا سانچہ اگر کوئی بندہ اربوں پتی ہے وہ کہہ دے میں کامیاب ہوں، وہ بھی کامیاب نہیں ہے. مطلب اسے ایک منزل نہیں کہ مجھے کہاں تک جانا ہے، بس وہ بھاگتا ہی رہے گا، بھاگتا ہی رہے گا. اگر اس کے اندر دین نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، دین کے راستے پہ نہیں ہے، تو وہ بھاگتا ہی رہے گا، اسے منزل نہیں ملے گی. منزل ایک چھوٹے مزدور کو مل جائے گی جو دین کے راستے پہ ہوگا، نبی کے سنت کے طریقے پہ ہوگا. تو مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگی اس طرح گزری، تب اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیاب کیا. ان کی دکان پہ ایک تھان تھا، امام ابو حنیفہ کے دکان پہ ایک تھان تھا، اس میں تھوڑا سا نقص تھا. تو اپنے خادم کو کہا کہ بھائی یہ جو تھان ہے یہ جب کوئی خریدنے والا آئے تو اس کو پہلے بتا دو اس کے اندر کہ یہ نقص ہے، پھر اس کے بعد جو بھی وہ قیمت دے پھر لے لینا کم کر کے. تو اتفاق سے وہ ایک دن تشریف لائے تو دیکھا کہ تھان جو ہے وہ نہیں ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی تھان کہاں ہے؟ تو بولا حضرت میں نے تو بیچ دیا. تو بولا آپ نے اس میں نقص بتایا تھا کہ کیا نقص ہے؟ نہیں حضرت نقص تو نہیں بتایا تھا. تو بولا جتنے بھی پیسے اس تھان سے ایسا وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. جتنے بھی پیسے آئے. ایک دفعہ وہ جلدی جا رہے تھے، تو امام ابو حنیفہ جلدی جا رہے تھے، تو راستے میں کچھ ساتھی نے پوچھا کہ نعمان آپ جلدی کیوں جا رہے ہیں؟ بولا حضرت آج جو ہے موسم بارش جیسا ہے، بالکل اندھیرا ہوا ہے. کیونکہ اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، الیکٹرانک چیزیں سب دیے جلاتے تھے، چراغیں جلتی تھیں. تو انہوں نے فرمایا کہ آج جو ہے نا بہت زیادہ اندھیرا ہے، کہیں کوئی کپڑا خریدنے والا آ جائے اس کو لو کوالٹی کا کپڑا ہائی کوالٹی نہ لگے اور اس کے پیسے دے کے نہ لے جائے. اتنا اللہ سے ڈرنے والے تھے. تو پھر اللہ نے انہیں کامیاب کیا.
ہاں جی، ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، تل تلاتے دھوپ تھا. تو فرمایا کہ حضرت آپ کیوں کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر؟ بولا کہ ایک شخص کا انتظار کر رہا ہوں. تو بولا حضرت یہ جو دیوار ہے اس کے سائے پہ کھڑے ہو جائیں. تو کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے پیسے مانگتا ہے، یہ جو جس کا گھر ہے یہ مجھ سے پیسے، میں اس سے پیسے مانگتا ہوں، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کی سود نہ مجھے مل جائے. حالانکہ اتنا ڈر، اتنا خوف اللہ سے ڈرنے والے. تو جو جتنا اللہ کو پہچانے گا اتنا ہی اللہ سے ڈرے گا، اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی. تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس چیزوں کو سمجھیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور اپنے مقصد سے جب امت ہٹ گئی ہے تو آج اسی لیے پریشان حال ہے، اسی لیے تکلیف میں بیٹھی ہوئی ہے. ہاں جی، ایک بڑھیا عورت تھی، انہوں نے فرمایا، چلو جی بند نہیں کرو بھائی، چلو یہ سب بند ہو رہا ہے اس سے صحیح ہو گیا. چلو آگے بات کر لوں، ٹھیک ہے چلو. تو ایک بڑھیا عورت تھی، وہ جو ہے فرمایا انہوں نے کہ میں جو ہے وہ کوئی دھاگے بنا رہی تھی یا کچھ کام کر رہی تھی، واللہ عالم پرانے زمانے میں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں چاند کی روشنی میں وہ کام کر رہی تھی، چاند کی روشنی میں وہ کام کر رہی تھی. وہ کام کرتے کرتے بادشاہ کی سواری آئی، بادشاہ کی سواری آئی ہے تو اس کی روشنی جو ہے میرے کام پہ پڑ گئی اور میں نے کام کر لیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ بادشاہ کی. تو یہ میرے لیے حلال ہوا یا حرام ہوا؟ اب بڑھیا عورت فتویٰ لینے کے لیے گئی امام حنبل سے. تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا بھائی، انہوں نے تو نہیں کیپچر کیا تھا، روشنی تو آ جائے کوئی بھی استعمال کر لیں. ہاں جی بھائی، اگر روشنی کسی گھر کی آ جاتی ہے، یہاں لائٹ جلتی روشنی آ جاتی ہے، تو اگر اس کا ہم فائدہ اٹھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم تو کنڈا مار کے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ماشاءاللہ مومن تو ہمارے ایسے ہیں کراچی کے، وہ بھی جائز ہے، کنڈا بھی مار دیتے، بولے بھائی کیا کریں، نہیں آ رہی ہمارا کیا قصور ہے، تو بھلے دوسرے کا بل زیادہ ہے. تو اتنی سی چیز پہ وہ ڈر گئی کہ یہ میرے لیے جائز ہے کہ ناجائز ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. انہوں نے اس کا حل بتایا. تو ان کے بیٹے آئے کہ حضرت ابو اتنا سخت فتویٰ آپ نے دے دیا، اتنا سخت فتویٰ کہ بھائی ان کے لیے جائز نہیں ہے. تو بولو تم جا کے معلوم کرو یہ کس کی بیٹی ہے، کس کی بہن ہے، کس کی اولاد ہے. تو جب گئے معلوم کرنے کے لیے تو ایک بہت بڑے اللہ والے کی بہن تھی. بولے اس کے لیے جائز نہیں ہے. اتنی تواضع تھے ان کے اندر، اتنی تواضع. دوسرا یہ کہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں. اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ حلال حرام کا ہم نے خیال رکھنا ہے. انسان جو ہے اس چیز کا بالکل خیال نہیں رکھتا کہ یہ حرام ہے حلال ہے، سود کا پیسہ ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو جو ہے بسم اللہ. لیکن اسی کی وجہ سے کیفیات بدلتی ہے، حالات بدلتے ہیں، سمجھ رہے جی. اور بسم اللہ تو دور کی بات ہے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے جو ہے فرمایا کہ میں جو ہے حضرت جانے جانا ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، بہتا جانے جانا ان کے خلیفہ تھے، بہت افضل خلیفہ. انہوں نے کہا میں نے کوئی غیر مشتبہ چیز کھا لیا، کسی کی شادی پتہ نہیں تھا وہ شرعی کمائی تھا اس کا نہیں تھا. جب وہ لقمہ میں نے لے لیا تو میری کیفیت بدل گئی، میری کیفیت بدل گئی. نہ نماز میں دل، نہ عبادت میں دل، نہ کسی چیز میں دل. اب میں نے بڑی ایک چیز دیکھی ہے لوگوں کے اندر کہ نیوز دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں تو کھانے میں برکت ہوگی بھائی. ٹی وی دیکھتے ہوئے کھانا کھاتے ہیں، موبائل میں فلمیں لگا کے کھانا کھاتے ہیں، حلق سے نوالا نیچے نہیں اترتا. بچوں کو کارٹون دکھاتے دکھاتے کھانا کھلاتے ہیں، دیکھا ہے بہت دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بھائی کارٹون دکھا رہے ہیں. تو کیا اس کی کیفیت پیدا ہوگی کہ اللہ اس میں شفا ڈالے گا، کرم ڈالے گا، رحم آئے گی، برکتیں ہوں گی. تو بہرحال وہ جو ہے لقمہ انہوں نے کھا لیا. تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، تم 40 دن میرے پاس آتے رہنا، میں تم پہ توجہ کروں گا، تمہاری کیفیت بدل جائے گی. تو حضرت 40 دن توجہ کرتے رہے میرے پہ. انہوں نے فرمایا کہ اتنی توجہ کرتے رہے، یہ توجہ ہاتھی بھی کرتے تو وہ اس کے ٹکڑے ہو جاتے،
اتنے توجہ کے بعد 40 دن کے بعد میری کیفیت بدلی. وہ اتنے بڑے بزرگ تھے، حضرت جانے جانے اتنے بڑے بزرگ تھے. ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت جی یہ انگور آپ کے لیے لایا ہوں، یہ انگور کھا لیں. انہوں نے انگور کو لیا، پھر رکھ دیا کہ بھئی میں تو نہیں کھاتا. تو انہوں نے کہا حضرت جی میں لایا ہوں، پیر ہمیشہ مرید چاہتا ہے کہ ہمارے پیر کھائے پیے مست رہے، ہے نا، جو محبت کرتے ہیں اپنے پیر سے، خود نہیں کھاتے اپنا لقمہ کھلا دیتے ہیں. تو بولا حضرت جی میں تو خرید کے لایا ہوں، آپ کیوں نہیں کھا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے اس میں مردوں کی بو آ رہی ہے. کیا آ رہی ہے؟ مردوں کی بو آ رہی ہے. اب وہ پریشان، وہ اٹھ کے چلے گئے، انگور والے کے پاس گئے کہ بھائی تو نے یہ انگور کس سے خریدا؟ بولا فلاں جگہ سے خریدا، باغ کا مالک ہے. تو جا کے پتہ چلا تو وہاں معلوم کیا وہ قبرستان کی جگہ تھی، اس کو قبضہ کر کے مسمار کر کے وہاں انہوں نے کھیت لگایا تھا. کیا اللہ نے حالات بدلے تھے. اب ہم ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی بن جاؤں. چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ اچھا حضرت کون چاہتے ہیں اللہ کا ولی بن جائے؟ ہاتھ اٹھائے. بلال آپ نہیں چاہتے؟ نہیں چاہتے. جو نہیں چاہتے ہاتھ نہیں اٹھائے گا. سب چاہتے ہیں. چلے ماشاءاللہ. تو ولی اللہ جب بننا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی جیسے کرامت آ جائے تو یہ کرامت کیسے آئیں گے؟ ایسے تو نہیں آ جائے گا کہ ہم نے چلہ کر لیا اللہ اللہ، یا کوئی بھی ہم نے چلہ کر لیا تو ہمیں اللہ کی رحمتیں آ گئی، ولی اللہ بن گئے. تو اس کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے جی. سب کچھ اللہ ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے. ایک دفعہ امام شافعی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا کہ حضرت شرعی مسئلہ بتائیں زکوٰۃ کا کیا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یار مجھ سے تم پوچھتے ہو، یہ بیٹھے میں ان سے پوچھو. وہ بیچارے سادے سے ایک بندے بیٹھے ہوئے تھے اور جو ہے نارمل سے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا اس سے کیا پوچھوں یار، لیکن شیخ الحدیث کہہ رہے ان سے پوچھو. تو پوچھا ہاں جی آپ بتائیں جی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ بولا کہ بھائی زمینوں میں اتنا تمہیں دینا ہے، جانوروں میں اتنا دینا ہے، سونے میں اتنا دینا ہے، کیش پیسہ ہو تو اتنا دینا ہے، یہ سب تمہاری شریعت ہے. بولا کہ ہماری شریعت میں سب کچھ اللہ کو دینا ہے، یعنی کہ تمہاری شریعت میں یہ ہے اور ہماری شریعت میں سب کچھ اللہ کا ہے. تو اس نے جب کہا نا سب کچھ اللہ کا ہے، اس کے دل پہ ایسے ہیبت آیا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. کافی دیر کے بعد اس کو ہوش آیا تو امام شافعی سے کہا حضرت وہ کون تھا اور کیا تھا، کہاں چلا گیا؟ بولا وقت کا وہ کتب ابدال تھا، وقت کا کتب ابدال تھا. تو یہ سب کچھ اللہ کا جب ہو جائے گا، میرا کچھ نہیں، میرا جان اللہ کا، میرا مال اللہ کا، میرا وقت اللہ کا، میرے کے خون کے قطرے قطرے اللہ کا، تو پھر جا کے انسان ولایت کے راستے پہ چلے گا. ہے جی. ہمارے ہر چیز، تھوڑی سی چیز میں پریشان ہے، اللہ سے اللہ میرا تو حال دیکھ، یہ کیا میرا حال ہے، اس کو دیکھ، میرے بھائی کو دیکھ، وہ کرولا میں گھوم رہا ہے، میں سائیکل میں گھوم رہا ہوں. کیا ہمارے حالات ہیں؟ اس کو اتنا دے دیا، مجھے کیوں نہیں دیا، میرا کیا قصور ہے؟ تو ان حالاتوں میں تو کیسے ہم اللہ کی طرف جائیں گے؟ تو کامیابی تو اس میں نہیں ہے، کرولا میں، گاڑیوں میں، جائیداد میں کامیابی تو نہیں ہے. جائیداد والے ہسپتالوں میں نہیں پڑے ہوئے، لاکھوں روپے لگ گئے، کروڑوں روپے لگ گئے. تو اصل کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے راستے پہ چلنا اور آپ کے قلب میں جو ہے نا اللہ اللہ کہنا. تھانوی صاحب کا ایک معمول تھا، وہ اپنی جو ہے نا تصنیف کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. وہ لکھتے تھے، کئی کتابیں لکھی، 1500 2000 1500 1600 کتابیں انہوں نے لکھی ماشاءاللہ. تو ایک دفعہ ان کے پیر آ گئے حاجی امداد اللہ مہاجر. نیند آ رہی بیٹا؟ نیند آ رہی ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، شیطان آ رہا، استغفار کرو. تو ایک دفعہ حضرت جی کے پیر آ گئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی. تو اس پیر ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت جی یا تو آپ مجھے اجازت دے دیں میں جا کے کتاب لکھ لوں، تصنیف پورا کر لوں، یا آپ اجازت دے دیں تو میں یہاں بیٹھ کے لکھ لوں، یا آپ حکم کر دیں کیا کروں. انہوں نے کہا نہیں جاؤ تم کتابیں لکھو، اپنے معمولات کو پورا کرو، اپنے تصنیف پورا کر کے آؤ. کتنا بڑا اور
وہ پیر کو سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے نہیں نا۔ آج کل تو خاص طور میرے ساتھ تو ایسا ہے کہ جو بیعت کرتے تو شاید اس لیے کرتے ہیں کہ بھائی حضرت جی سے بیعت کریں گے تو میرے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب کل ایک عورت آئی ان سے بیعت کروا دیں، میں نے بھائی کیوں بیعت کروا دیں، ایسے تو ہم بیعت نہیں کرتے، آپ ذکر میں آئیں اور بیعت کیوں کرنا ہے؟ بولے اس لیے کرنا ہے کہ پیٹ میں درد ہوتا ہے، پیٹ کا درد جاتا ہی نہیں ہے، تو اب اس کو بیعت کر دیں، پیٹ کا درد چلا جائے گا۔ میں نے بولا بھائی بیعت کا مقصد یہ تھوڑی کہ پیٹ کا درد چلا جائے گا، بیماری صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ بیعت تو اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی اصلاح کی جائے، اپنے قلب کی حالت کو صحیح کیا جائے۔ تو ہمارے ساتھ تو بڑا مسئلہ ہے، جو پیر پلس عامل ہوتے ہیں یا روحانی علاج ہوتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ تو لوگ، لیکن بیعت کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے دل کی اصلاح کیا جائے، انسان کے جو گناہوں کی عادت ہے وہ گناہ ختم ہو جائے، گناہ ختم ہو کے تعلق معلق کیسے جڑ جائے، وہ بندہ اللہ سے اس کا دل کیسے جڑ جائے، وہ کس طریقے سے گناہوں سے پیچھے ہٹے اور اس کا دل اللہ سے مل جائے۔ پیر کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس دلدل سے نکالیں اور اس کو اللہ اللہ کرنا سکھائے۔ تو اتنے مصروف تھے تھانوی صاحب، اس کے باوجود اپنے پیر صاحب کے باوجود بھی جنہیں وہ تصنیف نہیں چھوڑتے تھے۔ تو ایک اللہ والا آئے، بزرگ آئے، انہوں نے فرمایا، دیوبند سے ایک بزرگ آئے، انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ اللہ کراتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اللہ اللہ کرتا ہوں اور اللہ اللہ کراتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنا سب کام چھوڑ دیا، اپنا تصنیف چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ کے ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور پوری رات پورا دن ان کے ساتھ گزارا۔ جب وہ تشریف لے کے جا رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ پکڑ کے کہا تم یاد رکھنا، اللہ کے تم گواہی دینا، قیامت کے دن مجھے تم ضرور ملنا۔ تو سوچے کتنا بڑا عمل ہے یہ اللہ اللہ کا، ہم جو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جب اللہ اللہ کرتے اس سے فرشتے ہمیں کیا کہتے ہیں، اللہ کے بارگاہ میں کیا اس کی صدا بلند ہوتی ہے، اس بندے کے لیے کیا فیصلے ہوتے ہیں، دل کی حالت کی طرف کتنا بدلتی ہے، خون کتنا تیز چلتا ہے، دل کے اندر کیفیت کیسی بدلتی ہے، اور اندر کی معصیت کیسے ختم ہوتی ہے، کس طرح شیطان جلنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس طرح اس کو روکوں، کس طرح اس کو روکیں کہ یہ خود تو اللہ اللہ کر رہا ہے، چیخ چیخ کے پورے محلے کو اللہ اللہ کروا رہا ہے۔ کہ جب جہاں جہاں جہری ذکر کا آواز جائے گا وہاں وہاں اللہ کی رحمتیں پہنچیں گی؟ نہیں پہنچیں گی۔ جہاں جہاں گانے کی آواز جائے گی تو کیا ہوگا؟ اللہ کی لعنت آئے گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے، بے برکتی ہوگی۔ تو اسی طرح جہاں جہاں اللہ کا آواز جائے گا، اسی طرح جو ہے اللہ کی رحمتیں ہوں گی، شیاطین کا اثر کم ہوگا، ذکر کے اثر سے برکتیں ہوں گی۔ اللہ جہاں عذاب آنے والا ہوگا وہاں اللہ رحمت کے فیصلے کریں گے، جہاں پریشانی ہو رہی ہوگی وہ پریشانی ختم ہوگی، ایسی ہوگی۔ اور اس کی یہ برکت شیطان کا برداشت کر سکتا ہے، 10 وسوسے ڈالے گا، یار کیا تم لوگ شروع ہو جاتے ہو، کسی کو تکلیف ہو رہی ہوگی، کوئی سن رہا ہوگا تو تم لوگ لاؤڈ اسپیکر میں چیخ رہے ہو، اللہ اللہ کر رہے ہو، پڑوس میں اللہ کے نام سے کسی کو تکلیف ہوگی۔ اگر کوئی بیمار ہوگا وہ بھی اللہ کا نام جب سنے گا اللہ اس کو دل میں سکون عطا فرمائے گا۔ جو بیمار ہوگا اس کے کان میں جب اللہ اللہ کا صدا بلند ہوگا اللہ اس کی بیماری کو ختم کرے گا۔ جب اس کے دل میں اللہ اللہ کا سرور جب جائے گا تو اس کا قلب بھی اللہ اللہ کرنا شروع ہوگا اور شیطان کے اثرات اور گھر میں برکتیں شروع ہو جائیں گی۔ تو اس کے اتنے اثرات ہیں، اس چیز کو سمجھے۔ اور اجتماعی ذکر کے برکت الگ ہے، اجتماعی ذکر کے برکت الگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمارے دل کو بدلے، ہمارے حالات کو بدلے، اور اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جو ہے اپنی زندگی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے۔ اب آنے والا وقت جو ہے سحر کا وقت ہے، دجالیوں کا فل عروج ہے۔ میں آپ کو بتاؤں آنے والے وقت میں اب جو ہو رہا ہے، دجالی یہودی، کھلا بول رہا ہوں آپ کو، یہودی دجالی پوری طریقے سے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں، کسی مومن کو مومن نہیں رہنے دیں گے۔ جس کے دل میں ایمان ہے ایمان کو ذرے کھینچ کھینچ کے نکالیں گے۔ کس کے ذریعے سے نکالیں گے؟ گانے کے ذریعے سے، ناچ کے ذریعے سے، واہیات شوبدے بازی کے ذریعے سے، اور جو بنتے ہیں، کیا بنتے ہیں، جو
عجیب عجیب جو ڈرامے بنتے ہیں نا، ان سب کے ذریعے سے انسان اسی میں غرق ہو کے رہے گا، پورا دن کہاں جا رہا ہے اسے پتہ نہیں چلے گا۔ ایسے گیمز ہیں لوگ کھیل رہے ہیں، لوگ مجھے شکایت کرتے ہیں کہ صبح سے لے کے رات تک اور گیم کھیل رہے ہیں، ہوش ہی نہیں ہے۔ بچہ باپ کے پیار کے لیے ترس رہا ہے، باپ بیٹے کا پیار کیسا ہے، لیکن باپ کو ہوش نہیں ہے کہ وہ کیا کریں، وہ اپنے الگ دنیا میں لگا ہوا ہے، گیم کی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سحر ہے، یہ سحر جادو ہے۔ اللہ کی بات تو دور کی بات ہے جی، اللہ کی بات تو سمجھنا دور کی بات، ہمیں جو ہے اپنے گھر کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ مختصر کر دیں گے لوگوں کو اپنے کام سے واپس ہو۔ دیکھو یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، یہ جامع بات بتا رہا ہوں۔ لوگ اپنا کام کریں گے 8 گھنٹے 9 گھنٹے، آ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے اور پورا دن اسی کے اندر رہیں گے، آپ کے ڈیوائس کے اندر، گیمز کے اندر، ان کے جو چینلز ہیں اس کے اندر۔ باہر کیا ہو رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، دین تباہ ہو رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہے اس کو کوئی، نبی کے شان کیا ہوا؟ جب نبی کے شان میں گستاخی کی گئی تو کیا ہوا؟ کتنے لوگ باہر نکلے؟ کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لوگ جمعے کو نماز پڑھیں گے، باقی نماز نہیں پڑھیں گے، ہر چیز تہوار منائیں گے، جس طرح ممی ڈیز، فادر ڈیز، ایسے ہی چلے گا۔ تو ہم نے یہ ڈیز بنا لیں گے کہ بھائی یہ دن ہے، چلو بھائی اس دن آپ نے اللہ کی عبادت کر لی، گھوم پھر لیا، سب جگہ چکر لگا لیا، نماز بھی پڑھ لی، رات بھی جاگ لیا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، پورا 12 مہینہ۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اتنا آپ کو مختصر کر دیں گے۔ اور اس وقت مدارس پہ بھی جادو ہو رہا ہے، علماء اکرام پہ جادو کیا جا رہا ہے، قبالہ جادو۔ یہودی کا سب سے بڑا جادو ہے قبالہ جادو۔ یہودی مسلسل علماء اکرام پہ جادو کر رہے ہیں، مدارس پہ جادو کر رہے ہیں، اور جو علماء اکرام بولنے والے ان کو تو ویسے ہی بند کر دیا انہوں نے سحر کے ذریعے، بیچارے بیمار ہیں۔ اب سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے مومن کے پاس اس وقت؟ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب انسان اللہ کا ضرب لگائے گا دل کے اندر، اس کو کوئی چیز کا اثر نہیں کرے گا، اس کا دل زندہ ہوگا۔ اور یہودی چاہتے ہیں کہ مومن کا دل مردہ ہو جائے، غافل دل تو کافر دل، جب دل انسان کا غافل ہو گیا وہ کافر ہو گیا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ڈیوائسز، جتنی بھی چیزیں ٹیکنالوجی ہے، جتنی بھی جو انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اس سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے، اس سے زیادہ۔ ہم نہیں کہتا اس چیز کو استعمال مت کرو، ہمارے بھی چینل ہیں جس کے ذریعے سے لوگوں تک بات پہنچتی ہے، لیکن جس طرح استعمال کرنا ہے، بندوق کا استعمال کیا کرنا ہے؟ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے لے کے بیٹھو، اگر وہی چلاتے رہو تو کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہے۔ تو اسی طرح ہر چیز کا استعمال کرنے کا طریقہ ہے، لیکن اس طرح لوگوں کو غرق کر دیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا دن کیا ہے، رات کیا ہے، نماز کیا ہے۔ جو انسان صبح کے 4 بجے تک یا 5 بجے تک وہ ڈیوائسز میں لگا رہے گا، پھر اللہ کی اذان میں کیسے جائے گا؟ اس کو نیند آ جائے گی، اور اس کے دل میں نورانیت کیسے اترے گی؟ پورا دجالی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہہ لگا کہ ہنسنے سے منع کیا، لیکن ہمارے حالات، اور اللہ کے نبی نے فرمایا دل کا فکر، دل مردہ ہو جاتا ہے، دل کو مردہ نہیں کرنا ہے، دل کو زندہ رکھنا ہے۔ اور کفر یہ چاہتا ہے دل کو مردہ رہے، فلموں سے، گانوں سے، چیزوں سے، ڈیوائسز سے، گیم سے، یہ سب دجالی چیزیں ہیں، سب کوئی بول دے کہ حضرت آپ غلط کہہ رہے ہیں، سب یہودیوں کا ہے، مسلمان کا کیا ہے؟ پی ٹی وی ہے، وہ بھی پتہ نہیں پیچھے سے ان کے انویسٹ یہودیوں کا ہی ہوگا۔ تو مقصد کیا ہے؟ وہ بھی آتا ہے، پتہ نہیں آتا نہیں ہے، تو گاؤں دیہات میں چلتا ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب چیزیں واہیات، ہر چیز واہیات، ہر چیز نیگیٹو دکھائیں گے آپ کو پازیٹیو چیزیں نہیں دکھائیں گے، نیگیٹو دکھا کے اتنا نیگیٹو کر دیں گے، ایک وقت آئے گا کہ لوگ بولیں گے نہیں یہ دجال کی ہر بات صحیح ہے۔ 2 سینگ والے انسان دکھائیں گے، ایک آنکھ والے کو متعارف کروائیں گے، آپ کے بچے، آپ نہیں چاہیے ان کو کوئی۔ اس وقت میں کہتا ہوں کوئی جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں دجالیوں کو، یہ نوجوان نہیں چاہیے، ہم لوگ ڈسپوزیبل ہیں ان کے لیے، فالتو ہے۔ وہ آنے والے جنریشن چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آنے والے جو نسل ہے ان کو وہ چاہیے، وہ کیا چاہیے کہ ان کو اتنا بحیث کر دو، اتنا گناہ میں مبتلا کر دو کہ اسے جب دجال آئے گا تو اس کو فوراً خدا مانے۔ اور نیو ورلڈ آرڈر کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کو مختصر کرو، گھروں میں زیادہ رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگ گھروں میں رہیں گے اور گھروں میں رہ کے پوری دنیا کی خبر لیں گے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔
اللہ کے نبی کی حدیث ہے. آج کیا بیٹھے ہیں پورے گھر میں بیٹھے ہیں, پوری دنیا کی ہم خبریں لیں, یہاں ایسا ہو گیا, یہاں یہ ہو گیا. اچھا بھائی پتہ چلا اب یہاں ہو گیا, کیا ہو گیا بھائی, تمہارے تو نہیں, یہ نیوز میں ہے. اتنا فاسٹ ہو گیا, اتنے فاسٹ ہو گیا, اور اسی میں ہم لگے رہیں گے. اصل حقیقت سے جو ہے, اصل مقصد سے بندے کو ہٹا دیا جائے گا, امت کو ہٹا دیا جائے گا. آج یہ امت جو ہے اصل مقصد سے ہٹ گئی ہے, اسی لیے پریشان ہے. تو ان چیزوں کو آپ سمجھیں اپنے گھر پہ بھی, اور اپنے بچے خاص طور پہ ان کے جو کھانے کی چیزیں ہیں, بازار کی جو چیزیں ہیں ان کی, اس میں اکثر پک کی چربی ملی ہوتی ہے, یعنی کہ خنزیر کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے. خنزیر کھلاتے ہیں یہ لوگ, اسی لیے کھلاتے ہیں بچوں کو. بڑوں کی چیزوں میں کیوں نہیں, بچوں کی چیزوں میں زیادہ تر, تاکہ بچے کو دل میں اللہ کی محبت ختم ہو جائے. جب خنزیر کا چربی کھائے گا اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی, اس کے اندر شرم ختم ہو جائے گا, حیا ختم ہو جائے گی, یقین ختم ہو جائے گا. وہ بولے گا جو بھی کچھ بس دنیا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور ان سب چیزوں کو بائیکاٹ کریں. ایک انسان کہہ رہے کہ یا اللہ یہودیوں کو نیست و نابود فرما, پھر مہمان آتا ہے کہتا ہے یار جو کولڈ ڈرنک لے کر آؤ, جاؤ بھائی تو پیپسی پکڑ کے لے کر آؤ. تو اللہ رب العالمین تو کہے گا تو یہودی کی چیزیں استعمال کر رہا ہے, ہاں جی, اور اس کے خلاف بدوا کر رہا ہے. ہم نے, اگر آپ کا کوئی دشمن ہے بھائی, اس کے گھر کا پانی پیو گے, چلو اس کا کوئی مارکیٹ میں پروڈکٹ چل رہا ہو, کوئی پانی چل رہا ہو, کوئی کولڈ ڈرنک چل رہا ہو, اس کو پیو گے آپ؟ بولو گے دفاع کرو, تو ہمارا دشمن ہے, اس کو دوسروں کو بھی روکو گے نہیں پیو بھائی, اس میں زہر ملا ہوا ہے, حالانکہ ہوگا بھی نہیں, بولے زہر ملا ہوا ہے. تو جب ہمارے دشمن ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودی تمہارا کھلا دشمن ہے. جب اللہ کہتا ہے, دنیا کا کوئی بندہ کہتے بات نہیں, اللہ کہتا ہے تمہارا دشمن ہے اور یہ رہے گا, تو بھئی ان کے مشروبات کیوں پی رہے ہیں ہم, ان کی چیزیں کیوں پی رہے ہیں؟ ان کی چیزیں پی رہے ہیں, ان کو اللہ کیسے دعا سنے گا کہ ہم مانگ بھی رہے ہیں یہودی کی, اور جو ہے نا کل صبح اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کھڑا کر دے گا کہ تم نے فلاں بچوں کو مارا ہے فلسطینی, کہ یا اللہ میں تو مسلمان ہوں, میں کیسے مار سکتا ہوں؟ بولا تو نے اس کو پہچان پہنچایا, تم نے ان کی چیزیں استعمال کر کے ان کو طاقت دی, پیسے دیے, حوصلہ دیا, اور آج جو ہے تمہاری وجہ سے, تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے, اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ تو ذرا سوچیں, ان کی چال کو سمجھیں, اور جو ہے آنے والا وقت بہت زیادہ خراب ہے. تو حضرات اپنی ایمان کی فکر کریں, اسی کے لیے ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہمارے دل کے حالات کو بدلے. سب ساتھی قریب قریب آ جائیں, ذکر کا مشروع.